السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرائیل نے ایران پر اس لیے حملہ کیا ہے بقول ان کے اپنے کہ چونکہ اسرائیل اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے، اور ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے اور وہ نیوکلیئر ویپن ہمارے اوپر استعمال کرے گا، تو اس لیے ہم اس کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیں گے۔ اچھا، تو اسرائیل کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں وہ کس لیے ہیں، اور جو اور 7-8 ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں کو اس بات کا اجازت ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نہیں بنا سکتے؟ آج تک دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، جو رسپانسبل لوگ ہیں، سینسیبل ممالک ہیں، وہ جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپن رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں ابھی تک 2 دفعہ ایٹم بم گرے ہیں، اور دونوں ہی دفعہ ایٹم بم امریکہ نے گرائے ہیں۔ تو کیا یہ اس ملک کے سینسیبل اور رسپانسبل نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ چلیں فرض کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا کا ایک ادارہ ہے اور اس نے کوئی نارمز بنائے ہوئے ہیں، تو ایران کو نہیں بننا چاہیے۔ ہم تھیوریٹیکلی یہ کہیں کہ جی ایران کو نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، اب ایران جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تو انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی جو ہے وہ 60-80% کر رہا ہوں، جو کہ دفاعی مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، وہ بم بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ جو ایک ادارے اس کو مانیٹر کرتے ہیں وہ اس کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو مانیٹر کریں، اور مانیٹر کر کے ثابت کریں کہ یہ 80% سے زیادہ ہے، اور پھر جو اس کے مطابق جو طریقہ کار ہے، جو کہ سفارتی طریقہ کار ہے، اس کو استعمال کریں۔ میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ حملے کر کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، تو اس طرح سے یہ پرپز کیسے اچیو ہوگا؟ ایران تو جو ہے وہ ایران جو ہے وہ تو بہت بڑا ملک ہے جغرافیائی طور پر، رقبے کے اعتبار سے۔ اسرائیل تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے میری پوری باڈی پر یہ جو میری چنگلیاں ہے، چھوٹی انگلی ہے، تو اتنا اس کا سائز ہے اس کے ایران کے مقابلے میں سارا۔ تو اگر فرض کریں ایران جیسے رات اس نے میزائل گرائے ہیں، تو اگر وہ فرض کریں ان کے 10 بلڈنگیں بھی گریں گی تو اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہوگا۔ فرض کریں ہم تھیوریٹیکلی یہ سمجھیں کہ ایران کے ساری انسٹالیشنز جو ہیں نیوکلیئر، اس کو وہ تباہ کر دے گا، تو کیا ایران کی دشمنی جو ہے اور ایران کا دوبارہ سے غصے میں آ کے اور اس بدلہ لینا اور وہ جو ان کے درمیان رائیولری ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اور دوسرا، اگر آپ انٹرنیشنل رسپانس دیکھیں کہ کل 2-3 مطلب میزائل تو 200 وہ کلیم کر رہے ہیں، 2-3 وہاں گرے ہیں جا کے، تو اس سے پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ 4 کہتے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ ان کے جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو اس پر غزہ کے اندر جو کہ پٹ رہے ہیں، وہ بھوک سے بیچارے بلک رہے ہیں اور بیماریوں سے بلک رہے ہیں، اپنے پیاروں کو وہ سارے باہر نکل کر، جھنڈے نکل کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لبنان کے اندر کیسے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور لبنان کے اندر بہت زیادہ فلسطینی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران کے اندر جشن منایا جا رہا ہے، مصر کے اندر ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو جو ارد گرد کے علاقے کے لوگ جو ہے، اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ گھرا ہوا ہے نا عرب دنیا سے، اس کے ایک طرف جو ہے وہ عراق ہے اور لبنان ہے، اور ساتھ جو ہے یعنی وہ چاروں طرف سے عرب دنیا سے ہی اس میں ہے نا، نیچے سعودی عرب سے اس کا وہ ہے، کنیکشن ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ دیکھیے کہ وہ یہ سارے کے سارے کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے؟ فرض کریں ان کے حکمرانوں کو قابو پا بھی لیا، یعنی حکمرانوں کے لیول کے اوپر ان لوگوں کو نیوٹرلائز کر بھی دیا، لیکن عوام کے لیول پر تو نفرت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا اگر فرض کریں اسرائیل کے موقف کو ہم سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ایران کے حملوں سے بچانے کے لیے حملے کر رہا ہے، تو یہ پرپس تو ان حملوں سے اچیو نہیں ہو رہا۔ اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ روس اور چائنا جو ہے وہ they have nothing to do with it،
لیکن روس نے اپنا سٹانس لیا ہے اس بات کے اوپر. اور اس کے علاوہ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور روس نے تو بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خیال تھا کہ یہ جو یہ عرب ممالک ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بالکل اسرائیل کی طرف ہی ہیں، لیکن سعودی عرب نے بھی ایک سخت سٹانس اس کے بارے میں لیا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ عقل جو ہے نا، ایک جو سینٹی جسے کہتے ہیں، اور جو ایک گلوبل سینٹی کہتے ہیں، انسانی شعور ہے، اس کے حساب سے وہ تمام آرگنائزیشن، او ای سی کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، سلامتی کونسل کو ایکٹیو ہونا چاہیے، امریکہ کو بھی سینسیبل ہونا چاہیے. وہ ایک ہوتا ہے نا، یہ پرانے زمانے کا یہ خیال ہے کہ بھئی آپ یہ میرا دوست ہے تو یہ میرا دوست ہے، یہ دوست جو بھی کری جائے گا میں اس کے خلاف کری جاؤں گا، حق اور سچ کے کو سمجھے بغیر. مطلب آپ دیکھیے نا کہ کسی ان ملکوں کا ایک دو شہری مرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے شہریوں پر حملہ کیا. تو غزہ میں کتنے 55,000 کے قریب بچے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو اس پر جو ہے، جو تو اسلامی ممالک ہیں ان کی بے حسی تو شرمناک اور بے غیرتی کی حد تک ہے، لیکن جو ہے کہ باقی دنیا کو ابھی تو ایک انسانی شعور بھی تو ہے نا، انسانی شعور بھی تو چیزوں، یعنی اس کو بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے. تو اس لیے اگر تو اس دنیا کو تباہ کرنے کا اور اجتماعی خودکشی کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، اور وہ 140-45 لوگ ایسے ہیں جو ملکوں کے سربراہ ہیں، وہ سارے بیٹھ کر اس حماقت اور بیوقوفی کی بجائے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے امن کو فروغ دیا جا سکے، جس میں بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. کون سی چیز ہے جو ٹیبل پر سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ میرا خیال ہے. اور آئی تھنک یہ اسرائیل اگر اپنی طاقت کے گھمنڈ پر اور اس بات پر کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پیچھے امریکہ ہے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ صحیح کیلکولیشن ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، اور میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ پوری دنیا کا نظام جو ہے نا وہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ چلا رہے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم اپنے گھمنڈ میں سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نظام کے اندر ان کی کیا، ان کی ڈائمینشن ہے، کیا اس کا پیراڈائم ہے، اور اللہ اس میں کیا کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہم سب سے اوجھل ہے بہت زیادہ. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی بہترین فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور بین الاقوامی طور پر بھی جو اصول ہیں نا، ان اصولوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ سینٹی جو ہے نا پرویل کرے گی، ادروائز اس ساری چیزوں کے خوفناک نتائج جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں، اور وہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں، سب پارٹیوں کے لیے.